اور جس کے اختیار میں ہم سب کی جان ہے، اور بالآخر ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جنہوں نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو ایک ایسا صراط مستقیم عطا کیا کہ جس پر چلنے کا انعام اللہ کے یہاں وسیع چل رہے ہیں۔ معزز حاضرین کرام، آدم و ابلیس، خیر و شر، فرما برداری اور نافرمانی کا سلسلہ یہ روز اول سے چلتا آ رہا ہے اور یہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب حضرت آدم کی تخلیق کر اور تخلیق کرنے کے بعد وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی اور کہا کہ آدم کو سجدہ اور سارے سجدے میں گر پڑے الا ابلیس۔ ابلیس کس بات؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ابلیس جو کہ جنوں میں سے تھا، کہا کہ میں نے جو فرشتوں میں سے بھی جو ہے وہ ایک اعلیٰ مقام عطا فرما رکھا تھا، تو وہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جس نے میرے حکم سے روح گردانی کرنے کی جو ہے وہ جرت تمہیں پیدا کی تمہارے اندر؟ تو ابلیس نے کہا کہ خیر من، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی یہ جو آدم ہے جس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اس کی حیثیت ہی کیا ہے، اور میں کہ جس کو آپ نے فضیلت عطا فرمائی تھی، مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا، یہاں تک کہ فرشتوں کے اوپر بھی سرداری عطا فرما رکھی تھی، میں تو اس سے بہتر۔ اصل میں بات ادنا اور اعلیٰ کی نہیں تھی، بات تھی اللہ کے حکم۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پہ جو گناہ ہوا ہے وہ اللہ کے حکم کی حکم عدولی کا، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے دربار سے اس کو راضی درگاہ کیا، کہا کہ کیا کرتا ہوں یہ دفع ہو جاؤ، اب تم اس لائق نہیں ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں مزید قیام کر سکو، اور اس نے جاتے ہوئے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ مجھے نکال تو رہے ہیں، آپ مجھے ذلیل و رسوا کر رہے ہیں، در بدر کر رہے ہیں، لیکن مجھے مہلت دیجیے کہ جس آدم کی وجہ سے میری یہ حالت ہوئی ہے، اس آدم کے بچوں کو میں راہ راست سے بھٹکاؤں گا۔ اگر میں اس کے سبب سے جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ نکالا جا رہا ہوں، تو اب میں اس کی اولاد کے ساتھ بھی یہی کروں گا۔ اور پھر کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ جا مہلت دی، تو بھٹکا تو سکتا ہے، تو بیرا روی کا شکار تو کر سکتا ہے، ان کو شیطنت کے اوپر مبار تو سکتا ہے، لیکن میرے بندوں کو نہیں۔ جو میرے بندے ہوں گے وہ تیری پیر پہ اختیار نہیں کریں گے۔ اور پھر وہاں سے دو گروہوں کا آغاز ہوتا ہے۔ حزب اللہ، وہ جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بندوں کو نہیں، تو کبھی میرے بندوں کو میری نافرمانی، میری روح میں اس سے روگردانی، تباہی اور بربادی، میرے بندوں کو اس بات پہ آمادہ نہیں کر سکتا، میرے بندوں کو دوزخ کی ایندھن کا سامان نہیں کر سکے گا، میرے بندوں کو جنت سے جانے سے نہیں روک سکے گا۔ ایک گروہ جس کے بارے میں اللہ نے کہا میرے بندے، ان کو کہا گیا حزب اللہ، اور وہ کہ جن کو شیطان بہکانے میں کامیاب ہوگا، کامران ہوگا، جو اللہ اور اس کے رسول سے روگردانی کریں گے، اور جو اس کے عذاب کے مستحق ہوں گے، جو دنیا میں فساد برپا کریں گے، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حزب الشیطان، انہی حزب الشیطان میں سے ایک گروہ، اور وہ گروہ کون سا ہے اس کا تعلق کروائے دیتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا لقب دیا،
اور ان کے بیٹے جو بنی اسرائیل کہتے ہیں، ان میں سے ایک بیٹا یہودا کہ جب یوسف علیہ السلام کو اپنے باپ کو دھوکہ دے کے ان کو لے جانے کا معاملہ ہوا تو سب نے کہا کہ اس کو جنگل میں چھوڑ دیتے ہیں، بیٹیاں کھا لیں گے، ان کو کنویں میں ڈال دیتے ہیں۔ یہودا نے کہا تھا کہ اس طرح کے ہیلے بہانے کیوں کرتے ہیں، اور سیدھا اس کا قتل کرتے ہیں اور اس کا کام تمام کرتے ہیں تاکہ باپ کی محبت ہم سب کو میسر آ سکے۔ یہ وہی یہودا ہے کہ جس کی نسل سے پھر یہودی چلتے ہیں۔ ایک وجہ تسمیہ یہ بھی، یہ وہی لوگ ہیں جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا فضل کیا کہ 1500 سال کی تاریخ میں کوئی وقت ایسا نہیں گزرا کہ ان کے اندر کوئی نبی نہ ہو، کوئی ایسا وقت نہیں تھا۔ ان کا جو فضل کا دور شروع ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اور صاحب شریعت، اور جو آخری نبی الرسول یحییٰ علیہ السلام اور مسیح علیہ السلام صاحب شریعت، ایک پیک اور دوسری پیک، اور ان کے درمیان جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنا فضل کیا وہ یہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مصر سے جب ان کی غلامی سے ان کو نجات عطا فرمائی تو موسیٰ علیہ السلام جب ان کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کی وجہ سے فرعون کے اوپر کبھی مکھیوں کا عذاب آتا ہے، کبھی چوہوں کا عذاب آتا ہے، کبھی خون کا عذاب آتا ہے، اور مختلف قسم کے عذابات میں مبتلا کیا جاتا ہے اس قوم کی آزادی کی وجہ سے۔ لیکن یہ قوم ہمیشہ ناشکری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی آزادی جب دیکھا کہ کوئی حل نہیں نکلتا اور فرعون بھی اپنی فرعونیت میں عروج پر ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قوم کے لیے سمندر کے ایسے دو ٹکڑے کیے کہ آج تک سمندر کے ویسے دو ٹکڑے نہیں ہوئے۔ کس کے لیے؟ یہود کے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحرا میں ان کے اوپر ہمیشہ ایک ایسا بادل رکھا جو ہمیشہ ان کے اوپر سایہ کر کے رکھتا تھا کہ ان کو گرمی کی حدت اور شدت سے پریشان۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا فضل کیا کہ یہ جب بڑھ رہے تھے تو ساتھ ساتھ ان کے کپڑے بھی بڑھ رہے تھے۔ اللہ نے ایسا فضل کیا کہ آسمان سے مگر سلوہ ان کے اوپر نازل ہوگا۔ اللہ نے ان کے اوپر ایسا فضل کیا کہ پتھروں میں اللہ نے ان کے لیے پانی کو جاری فرما دیا۔ اتنا فضل، اور فضل کا کیا معیار ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو وہ نعمت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے اوپر کی تھی، انی فضلتکم علی العالمین، تمام جہان والوں میں سے تمہارے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو انعام کیا اس کو یاد کرو۔ لیکن انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو ستایا، رلایا، کھپایا، یہاں تک کہ ان کا قتل کیا۔ مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کیا تم وہی گروہ نہیں ہو؟ بائبل میں آج بھی موجود ہے، مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم وہی لوگ نہیں ہو کہ جنہوں نے قربان گاہ کے درمیان میں کیا زکریا کا قتل کیا تھا؟ کیا تم وہی گروہ نہیں ہو کہ جو انبیاء علیہ السلام کو ستاتے تھے؟ کیا تم وہی گروہ نہیں ہو کہ جو بڑے بڑے تعبیر اپنے ماتھوں پہ لٹکاتے تھے؟ کیا تم وہی گروہ نہیں ہو کہ جو بازاروں میں اپنی اونچی مسجدیں پسند کرتے ہو؟ کیا تم وہی گروہ نہیں ہو کہ جو خشکی و تری کو جانتے ہو اور لوگوں کو اپنا مرید بناتے ہو، اور جب مرید بن جاتے ہیں تو پھر ان کو اپنے سے بھی زیادہ عذاب کا مستحق بنا دیتے ہیں؟ ایسا کرو۔ اور جب انہوں نے مسیح علیہ السلام، آج کے پتہ نہیں ہمارے مسیحی دوستوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اسرائیل کی حمایت میں نہ صرف انفرادی طور پہ بلکہ ریاستی سطح پہ جو ہے وہ ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں، ان کی حمایت کر رہے ہیں۔ یہ جانتے نہیں کہ مسیح علیہ السلام جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قتل ہوا صلبوہ ولکن شبہ لہ، اللہ نے نہ ان کو قتل ہونے دیا نہ صلیب پر چڑھنے دیا بلکہ ان کو شبہ میں مبتلا کر دیا۔ لیکن مسیح علیہ السلام کے حواریوں نے لکھا
کہ یہود کی وجہ سے مسیح علیہ السلام صلیب پر چڑھائے گئے، اور جو ساری سازش تھی، جو تانے بانے تھے، جو ان کے اوپر الزام لگائے گئے تھے، کہتے ہیں نہیں ان کا قتل مسیح اکارڈنگ ٹو بائبل مسیح علیہ السلام کو تو قتل کر دیا۔ ان سے پوچھے تو کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو رومیوں نے کیا تھا، رومیوں کے کاندھوں پہ زہر کس نے ڈالا تھا؟ ان یہودیوں تینوں کے اوپر فتوے لگے تھے کہ یہ کفر بکتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، یہ کہتے ہیں میں ہیکل ڈالوں گا، اور تیسرا یہ کہ یہ کہتے ہیں میں یہودیوں کا بادشاہ ہوں۔ یہ کس نے کہا؟ یہ یہودیوں نے کہا تھا، فریسیوں نے کہا تھا۔ اسی لیے مسیح علیہ السلام نے کہا تھا اے سانپ کے بچوں، اے ریاکاروں، اے بدبختوں، اے نبیوں کے قاتلوں۔ مسیح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم عیسیوں کے بچے ہو۔ عیسیوں سانپ کی وہ نسل ہے کہ جو نہایت زہریلی ہے، کہ جس کے پاس سے گزرنے سے بھی جو ہے وہ انسان تباہ و برباد اور ہلاک ہوتا ہے۔ مسیح علیہ السلام نے کہا تھا، آج پتہ نہیں ہمارے مسیحی بہن بھائیوں کو کیا چاو چڑھا ہوا ہے کہ اسرائیل کی حمایت کرے، کہتے نہیں مسیح علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل کیا تھا، تو پھر تمہارے ڈاکٹر نے کس بات کی معافی دی تھی یہودیوں کو؟ انہوں نے مسیح علیہ السلام کا قتل معاف کیا تھا، کس بات کے لیے؟ کہ اگر یہودی اس بات کو ایڈمٹ نہیں کرتے، یہ وہی یہود ہے کہ جنہوں نے مسیح علیہ السلام کی والدہ کے اوپر تہمت لگائی تھی کہ معاذ اللہ یہ جو پیدائش کا بچہ ہے یہ ولد الزنا۔ یہ کس نے کہا تھا؟ یہ یہودیوں نے کہا تھا۔ مسیح علیہ السلام کو آج بھی they declare he is a bastard۔ معاذ اللہ وہ ناجائز اولاد ہے، بلکہ اس قدر بے غیرتی کی حد تک پہنچے ہوئے ہیں کہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں اپنے نبی کے قاتلوں کی، اپنی نبی کی والدہ کے اوپر زنا کی تہمت لگانے والوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور پھر ان کے پاس آخری وقت تھا، کہتے ہیں کہ this land is promised with the children۔ This is a promised land with the children۔ کہتے ہیں کہ اس سرزمین کا وعدہ کیا گیا تھا، وعدہ تب تک ہوتا ہے جب تک وہ فرما بردار ہوتا ہے، جب تک انہوں نے مسیح علیہ السلام انبیاء علیہ السلام کے ساتھ وفاداری کی مسیح علیہ السلام سے پہلے، تب تک ان کے ساتھ پرومس تھا۔ لیکن پھر مسیح علیہ السلام کے بعد بھی اللہ نے ایک موقع دیا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجتا ہوں، اب بھی you have chance، you have only last chance، تمہارے پاس اب آخری چانس ہے۔ لیکن انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی جو کیا آپ جانتے ہیں۔ انہوں نے امی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میرے چچا یہ بھی اختر اور ان کے بھائی وہ دونوں کھڑے ہیں اور کہتے ہیں کہ محمد کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہتے ہو نشانیاں تو وہی ہیں، ساری کی ساری وہ نشانیاں ہیں جو تورات زبور میں لکھی ہیں۔ کہتے کرنا کیا ہے؟ کہا کہ مخالفت، کیونکہ جانتے تھے، قرآن کہتا ہے کہ یہ ایسے جانتے تھے جیسے اپنے لڑکوں کو جانتے ہیں۔ کہا مخالفت کرنی ہے، لیکن اس کے بعد اب ان کے پاس جو آخری چانس تھا وہ بھی جاتا رہا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ۔ اللہ نے پھر دیکھا کہ جو ان کی نسل کے اوپر اللہ نے فضل کیا تھا، اپنی رحمتیں کی تھی، لیکن جب یہ مسیح علیہ السلام کے ساتھ، زکریا کے ساتھ، یحییٰ کے ساتھ، یہاں تک کہ آخری نبی کو بھی انہوں نے نہیں بخشا، اس کے ساتھ دھوکہ کیا، فراڈ کیا، جنگی جرائم کیے، اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل جو ہونے والا قرآن ہے وہ کہتا ہے کہ ضربت علیہم الذلہ، اللہ نے پھر ایسی ذلت ان کے اوپر مسلط کی کہ پھر یہ ذلیل و رسوا ہوتے رہے، لیکن پھر بالآخر دل نرم ہوا بھی تو مسلمانوں کا ہی ہوا۔ یہ ہے وہ حزب الشیطان، یہ ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دشمنوں کی جماعت کہ جنہوں نے پوری دنیا میں تباہی اور بربادی مچائی۔ ہٹلر نے کہا تھا کہ میں چند ایک یہودیوں کو چھوڑ رہا ہوں فار ایگزامپل، تاکہ تمہیں پتہ چل سکے کہ میں نے ان کی گردنیں کیوں ماری۔ اس نے کہا کہ میں نے ہر قسم کی سازش کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کی، لیکن میں جس تہ تک بھی پہنچا وہ اس کے پیچھے گروہ یہود، اس لیے میں نے ان کی گردنیں ماری۔ میرے دوستوں بھائیو، اسلام آیا، اسلام نے ان کے لیے نرمی کا جب ہوا، فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
انہی سائیدوں نے ایک ریکویسٹ کی تھی کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیکھیے کہ آپ اس کو اوپن سٹی تو قرار دے رہے ہیں. یہ یہود پہلے بھی یہاں پہ آئے تھے, بدوباش کی تھی, نکالے گئے, پھر آئے, پھر نکالے گئے, پھر آئے, پھر نکالے گئے. 6 بار جس حکومت میں ہوتے تھے, جہاں بدوباش کرتے تھے, جن کے ساتھ یہ رہتے تھے, ان کے ساتھ سازشیں کرتے تھے, کام کرتے تھے, زمانے کو بربادی بچاتے تھے, ان کو نکال دیا جاتا. کیا ہوا تھا آپ نے کہہ تو دیا لیکن اس بات کی اجازت نہ دیجیے کہ یہ یہاں پہ بدوباش اختیار کر سکے, مگر نہ وہی کرے. اور جب تک یہ وہاں سے دور رہے, ٹھیک جیسے ہی 1948 میں یہ آئے, اس کے بعد ایسی تباہی اور بربادی کا آغاز شروع ہوتا ہے کہ آج تک ہمارے بچوں کا ناحق قتل. وہ 5% زمین جو یہودیوں کے پاس تھی, آج 95% زمین یہودیوں کے پاس ہے. وہ کہ وہ اتحاد, اتفاق, متفق, پیار, محبت, شفقت, احسان, قربانی کے ساتھ رہ رہے تھے, ان کا حشر نشر کر کے رکھ دیے ظالموں. مثلا زمین جو انبیاء علیہ السلام کا مسکن تھا, جو ان کی پیدائش گاہ تھی, جو ان کی آماج گاہ تھی, آج اس کو خون کے ساتھ نہلا دیے ظالموں. لیکن میرے دوستوں بھائی, چاک کر دی خلافت کی کباہ, سادگی اپنوں کی دیکھ, اوروں کی ایک پیاری کی دیکھ. ہم نے تو جو ظالموں نے تو ہمارے ساتھ کیا سو کیا, ہم نے اپنے ساتھ کیا. میں نے جب اسلام قبول کر رہا تھا تو میں نے اسلام قبول کرنے کے بعد دیکھا کہ اللہ وحدہ لا شریک, اور میں نے ویسا ہی پایا. میں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹ اینڈ فائنل پروفٹ, میں نے ویسا ہی پایا. آپ علیہ السلام پوری انسانیت کے لیے میرے حق بنا کر بھیجے گئے ہیں, جیسا پڑھا تھا ویسا ہی پایا. میں نے دیکھا کہ اللہ کی کتاب This is the solution for problem of the humanity. میں نے جیسا پڑھا تھا ویسا ہی پایا. لیکن ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ انما المؤمنون اخوہ, کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے, مسلمان مسلمان کا ایسا بھائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جسد واحد, مسلمان ایک جسم کی مانند ہے کہ سر میں درد ہوتا ہے تو پاؤں بھی محسوس کرتا ہے, ہاتھ بھی محسوس کرتے ہیں, پورا بدن بے چین ہوتا ہے. واللہ یہ آیت کی آج تک تفسیر عملی طور پہ میں نہیں دیکھ سکا. میں نے دیکھا کہ ہمارے نہتے مسلمان بہن بھائیوں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے, اور مسلمان ورلڈ کپ دیکھنے میں مصروف تھا. میں نے دیکھا کہ قومیں فلسطین کے اوپر ان کی عورتوں کے اوپر چڑھائی کر رہی تھی, اور ہم سکون کی نیند سو رہے تھے. میں نے دیکھا کہ وہاں کے مسلمانوں کا پانی بند کر دیا, ہم مسلمان پیٹ اور کوک پیپسی اور کوک پی رہے تھے. میں نے دیکھا کہ مسلمانوں کا کھانا پینا میڈیسن بند کر دی, اور ہم یہاں عیاشی کے ساتھ برگر اور پیزے اور شراب میں کہاں رہتا ہے. میرے دوستوں بھائی بزرگوں, انما المؤمنون اخوہ, اس کی تفسیر دیکھنا بھی باقی ہے. وہ جس نے کیسر و کسرا کو فتح کیا تھا وہ کون؟ وہ مسلمان. یدی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں, کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں, شام اور قوم میں چچتی تھی جہاں داروں کی, کبھی وہاں پڑھتے تھے ہم شام میں تلواروں کی, تو اس سے برہم ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے. تیری کیا چیز ہے, ہم توپ سے بگڑ جاتے تھے. میرے دوستوں ہے تو کردار یہ تھا مسلم کا. لیکن آج پھر کبندی ہے کہیں اور کہیں جاتے, کیا زمانے میں پلٹنے کی یہی باتیں ہیں. آج یا تو ہم دیوبندی ہے, یا اہل حدیث ہے, یا ہم بریلوی ہے, یا شافعی ہے, یا مالکی ہے, یا شیعہ ہے. اگر نہیں ہے تو ہم مسلمان نہیں ہیں, اور وہ ہمیں صرف اسی لیے مار رہے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں. اور اللہ کے حضور پھر مار پڑے گی کہ میں نے تو تمہیں مسلمان بنا کر بھیجا تھا, تم تو مسلمان بھی نہیں تھے. میرے دوستوں بھائی بزرگوں, یہ اتحاد اتفاق کا دور ہے, یہ وقت ہے. اگر آج پوری امت مسلمہ اکٹھی ہو کے اگر اسرائیل کے گرد رواں کے مسلمان صرف اسرائیل کی طرف تھوک بھی دے تو اس کی تھوک کے سیلاب میں اسرائیل میں ہے, اس کی اتنی حیثیت. فرمایا سبحان رضی اللہ تعالیٰ, کہا کہ سبحان کو منظر کیا ہوگا کہ جس وقت قومیں تمہارے اوپر ایسے ٹوٹے گی کہ جیسے بھوکے دسترخوان کے اوپر ٹوٹتے ہیں. تو فرمایا کہ اللہ کے رسول کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ فرمایا نہیں.
تعداد میں کم نہیں ہوگے بلکہ تمہارا روح دشمن کے دل سے نکل چکا ہوگا، کیونکہ تم فرقہ واریت میں مبتلا ہو چکے ہوگے، تم زندگی سے محبت کرنے لگو گے، تمہاری جان مال عزت آبرو تمہارے لیے عزیز ہوگی، تمہاری مالا متا تمہیں عزیز ہوگی، تمہارا مکان دکان کاروبار اور خاندان تمہارے لیے محبوب ہوگا، تم دنیا کے لیے جی رہے ہوگے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہی سبب ہوگے کہ تمہارے دشمن کے دل سے تمہارا رعب نکل جائے۔ اور فرمایا کہ تم اس وقت وہاں کی بیماری میں مبتلا ہو چکے ہوگے۔ پوچھا اللہ کے سبحانہ زبان فرمایا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، اس وقت تم دنیا کی محبت میں گرفتار ہو چکے ہوگے اور موت سے تمہیں نفرت ہو چکی ہوگی۔ یاد کیجئے خالد بن ولید کا وہ واقعہ کہ جب انہوں نے تلوار ہوا میں لہرا کے کہا تھا کہ اس قوم کے اوپر غلبہ کیسے حاصل کر سکتے ہو، کہ جس قوم کو اتنی ہی محبت موت سے ہے جتنی تمہیں زندگی سے ہے۔ ہم تو جس بندوق کی نالی تمہارے آگے ہمارے آگے کر کے موت سے ڈراتے ہو، اس بندوق کی نالی کے اندر ہمیں جنت نظر آتی ہے۔ کہاں ہے وہ آپ مسلم؟ میں نے ایک بار سے پوچھا، میں نے کہا بات دیکھ تیری امت کے بچے بچیوں کیا حال خدا ہے، دیکھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو کس طرح کاٹا جا رہا ہے، کہ فاطمہ اور عائشہ کی کنیزوں کو ان کی باتیوں کو کس طرح گاجر اور مولی کی طرح رونا جا رہا ہے میری محلے میں۔ تو اقبال نے کہا کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ہے، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ہے، کچھ بڑی بات تھی ہوتے تو مسلمان بھی ہے، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتے ہے، کیا زمانے میں پلٹنے کی یہی باتیں ہیں، یقین و کم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاں پہ زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں، سبق پھرنا صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، اور تیرے لیے یہی ایک واحد راستہ ہے کہ اتحاد اتفاق، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ ہمارے پاس واحد ایک راستہ ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے اور بتانے رنگ کو ملک کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تو رانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی، میاں نے شاخ سارا صحبت درد چمن کب تک تیرے بازو میں ہے پرواز شاہی نے کوہستانی۔ میرے دوست بھائی مجھے اس وقت اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے ایک وعدہ دے سکوں کہ یہ وہ وقت ہے کہ ہمیں فرقہ واریت کی آگ سے نکلنا ہے، ہمیں گروہ بندی سے نکلنا ہے، ہمیں جماعتوں سے نکلنا ہے اور ایک امت مسلمہ بن کے زندگی بسر کرنی ہے۔ ہمارے دشمن کے لیے محض یہی ایٹم بم سے کہیں زیادہ دھماکہ ہوگا، اور اگر آپ کے اندر اتحاد نہیں ہے، اگر آپ کے اندر اتفاق نہیں تو پھر آپ کے پاس اگر ایٹم بم بھی نیوکلیئر بھی، آپ کے پاس F-16 بھی، آپ کے پاس دنیا کی ساری طاقتیں بھی ہیں، تو بچیاں تو پھر بھی ہماری کٹ، عزتیں تو پھر بھی ہماری بہنوں کی لٹ رہی ہے۔ کیا جا ڈالے گا ہم ایسے ایٹمی بمبوں کا، 39 ممالک کا اتحاد، کیا کریں گے ایسے 39 ممالک کا اتحاد جس کو آپ بدنام زمانہ حجاج بن یوسف کو یاد کرتے ہیں؟ کوئی اچھے الفاظ سے یاد نہیں کرتے۔ اس نے کہا جب راجہ داہر نے اس کے قافلے کو لوٹا اور چند ایک تاجر نکل کے گئے حجاج بن یوسف کے پاس، انہوں نے کہا کہ زند کے مقام پہ حجاج ایک بچی کا پیغام تجھے پہنچانے کے لیے آئے ہیں، جس نے کہا تھا یا اہل الحجاج، حجاج دیکھ رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بیٹیوں کو کس طرح روند کے لے کے جا رہا ہے۔ یا اہل الحجاج، حجاج نے آگے اس میں بھی اوے کہاں ہو حجاج، اوے حجاج دیکھ تیرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی باتیوں کو کس طرح روندا جا رہا ہے۔ حجاج نے اپنی تلوار اٹھا کے قسم کھائی تھی کہ حجاج اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ حجاج کی کمر تب تک بستروں پہ نہیں لگے گی جب تک محمد کی امت کی ان بیٹیوں کو چھڑوا دیا جائے۔ کہاں ہے حجاج؟ اللہ کہاں ہے حجاج؟ اللہ کہاں ہے آج وہ
کے ساتھ میرے دوست بھائی پوچھتے ہیں، بچے پوچھتے ہیں اپنی ماں سے کہ ماں پاکستان سے قافلے نکلے کہ نہیں؟ میرے رسول کی امت کے لوگ موت کا انتظار کر رہے ہیں اور ہم یہاں پہ ورلڈ کپ دیکھ رہے ہیں۔ یا اللہ ایسی بے بسی سے تو موت عطا فرما دیجیے۔ اللہ طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، اللہ وسائل بھی ہے، لیکن مسلمانوں کی مدد کے لیے جانے سے قاصر ہے۔ حشر والے دن اگر فلسطینیوں نے پوچھ لیا کہ کیا سبب تھا، کیا بتائیں گے؟ علامہ انتظام علیہ ظہیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہا کہ ایک فلسطینی خانہ کعبہ میں بیٹھ کے دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ پاکستان اور پاکستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ میں نے کہا کہ تیرا تو ملک خود جو ہے وہ حالت جنگ میں ہے، تو پاکستان کو پاکستان کے مسلمانوں کی دعا کرنا ہے؟ تو فرمانے لگے کہ مولانا اگر پاکستان اور پاکستان کے مسلمان سلامت رہے تو بیت المقدس کو یہودی آزاد کروا دیں گے۔ میرے دوست جیسی بھی بے بسی ہے کوئی بات نہیں، سرحدوں کی مشکلات ہیں، لیکن اتحاد میں تو کسی نے کوئی سرحدیں نہیں باندھ رکھی، اتفاق میں تو کسی نے کوئی سرحدیں نہیں باندھ رکھی، محبت اخوت میں تو کسی نے سرحدیں نہیں باندھ رکھی۔ میرے دوستو رات کی تنہائی میں دن کے اجالوں میں ہاتھ اٹھا کے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے دعائیں کیجیے، اس میں تو کوئی سرحدوں کی پابندی نہیں ہے۔ اسرائیل کو جس قدر ہم اس کا بائیکاٹ کر کے نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس میں تو کوئی کسی نے ہمارے ہاتھ نہیں پکڑ کر کے۔ میرے دوستو مدد کے جو ذرائع جو راستے وہ اختیار کیجیے، سوشل میڈیا کا استعمال کیجیے، اپنی حکومتوں کو پریشرائز کیجیے، امت مسلمہ کو اٹھانے کی کوشش کیجیے، اپنے بچوں کو بتائیے کہ ان کی تاریخ کیا ہے، یہ کون سا گروہ ہے کہ جو اللہ کے دشمنوں کا گروہ ہے، یہ حزب الشیطان۔ ان کو بتائیے کہ فلسطین ہمارا تھا، ہمارا ہے، ہمارا رہے گا۔ آج امت مسلمہ کمزور ہے لیکن بے غیرت نہیں ہے، ایک وقت آئے گا کہ انہی کے حضور کو سمائے ہستی سے مٹانے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں استعمال کرے گا۔ اپنے بچوں کو بتائیے، آج ان کی ذہن سازی کیجیے تاکہ کل یہی میدان کے مجاہد بن سکے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ بات کو سمجھ کے